بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے، تقریر نمبر 21، صفحہ نمبر 309۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جس کا وہ لڑکا ہے باپ، اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے برابر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ باپ پر ماں اور بچوں کی خوراک، لباس اور گھر فراہم کرنا واجب ہے۔ لڑکی جب تک اپنے شوہر کے گھر رخصت نہیں ہو جاتی اس کا نان و نفقہ اس وقت تک باپ پر واجب رہے گا، اور لڑکا جب تک برسر روزگار نہیں ہو جاتا، کھانے کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے، اس کا بھی نان نفقہ باپ پر لازم رہے گا۔ باپ کو اس کی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اولاد کی شادی کرنا باپ پر واجب ہے۔ لڑکی جب شادی کے قابل ہو جائے اور اس کا رشتہ آ جائے تو آپ پر اس کی شادی کرنا واجب ہے، اور مناسب رشتہ آنے کے بعد لڑکی کی شادی میں دیر نہ کریں۔ اگر آپ نے بیجا عیب نکالے اور رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو گویا آپ نے اپنی بچی پر ظلم کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، لڑکی درخت کے پھل کے مانند ہے، پھل جب پک جاتا ہے تو اسے توڑ لینا چاہیے۔ اگر پھل پکنے کے بعد نہ توڑا گیا تو خراب ہو جاتا ہے، اور یہ سراسر ظلم ہے کہ ہم رشتے کے معاملے میں بیجا عیب اور خرابی نکالیں اور ہماری لڑکی گھر میں بیٹھی رہے۔ جناب امیر اور جناب فاطمہ الزہرا کی شادی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی سنت پر عمل کریں۔ علی و فاطمہ کی شادی مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی آج کل کی مروجہ شادی سے بالکل مختلف تھی۔ قریش کی چند خواتین نے حضرت علی سے کہا، تم نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے اس سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی شرم کی وجہ سے کچھ نہ بولے۔ جب حضرت پیغمبر نے پوچھا، اے علی کیا شادی کا ارادہ ہے؟ حضرت علی نے رضامندی کا اظہار فرمایا تو رسول اکرم نے پوچھا، تمہارے پاس شادی کے اخراجات کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ذرا اونٹ اور ایک عدد تلوار ہے جو علی کا کل سرمایہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اونٹ آبیاری اور سواری کے لیے اور تلوار جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لازم ہے، لیکن ذرا فی الحال تمہارے لیے ضروری نہیں، لہٰذا اسے بیچ دو۔ چنانچہ ذرا کو مولا علی نے بازار لے کر بیچ دیا۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم نے وہ پیسے حضرت سلیمان، حضرت ابوبکر اور جناب جابر اور چند اور بزرگ حضرات کو دیے اور فرمایا کہ جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ خرید لاؤ۔ بہرحال اس زمانے میں جو بھی لوازمات زندگی تھے، سراہی، پیالے، برتن، اس قسم کی چیزیں فراہم کی گئیں، اور شادی کی رات کو حضور اکرم نے اپنی دختر کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر رخصت فرمایا۔ عادل کو قیام میں عدل امام زمانہ کی آرزو کرنی چاہیے۔ صدق و صفا کی منزل کو ترک نہ کریں۔ میں کوئی واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ نمونہ عمل پیش کرنا تھا۔ آپ خدا کے لیے ازدواج کریں، اپنی خواہشات نفسانی کے لیے نہیں۔ زیادہ اسراف نہ کریں، سادگی سے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اگر مسلمان عادل ہو جائے تو اس کی زندگی بآسانی اور خوش و خرم گزر سکتی ہے۔ جو لوگ شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ہر شخص جو شان و شوکت کی زندگی پسند کرتا ہے تو وہ عدل کے راستے سے انحراف کر رہا ہے۔ کون ہے جو صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ اگر ہر شخص صراط مستقیم پر قائم رہے تو پھر کوئی زحمت نہیں۔ دعائے ندبہ میں جو ہم پڑھتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ امام جلد ظہور فرمائیں اور عدل کو قائم کریں۔ اگر عدل آپ کی نظر میں اچھا ہے تو خود عدل کیوں نہیں کرتے؟ پکارتے ہیں، اے امام زمانہ آئیے۔ جب آپ صدق دل سے بولیں گے تو پھر خود کو عدل پر قائم رہیں گے۔ پھر امام زمانہ کی آرزو کریں کہ امام آئیں، ساری دنیا میں عدل کو پھیلا دیں، تمام لوگوں کو عادل بنا دیں، جہاں رخ کریں وہاں عدل نظر آئے۔ ظہور امام زمانہ کے بعد عدل کا نفاذ۔ علائم ظہور کے زمانے میں متعدد روایات میں یہی ہے کہ فرزند امام حسن عسکری یعنی امام مہدی کا ظہور رفتہ رفتہ شروع ہو جائے گا، اور ظہور حجت پر تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق اور اجماع ہے کہ مہدی موعود کا پہلا ظہور اول طول
آفتاب کی مانند ہوگا۔ جس طرح آفتاب کی روشنی رفتہ رفتہ زیادہ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے افق پر پھیل جاتی ہے، اس طرح نور عدل بھی مکے سے طلوع ہوگا اور اقصیٰ تک تمام نقاط زمین پر پھیل کر روئے زمین پر موجود تمام پیر و جوان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ بات ذرہ برابر بھی خلاف حقیقت نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اب سے 150 سال پہلے سے لے کر اب تک ہر سال ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عدل کہاں پھیلا، بلکہ یہاں تو تمام ظلم پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ سالوں میں 2 جنگیں عظیم ہو چکی ہیں، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے زخمی ہوئے، یہ سب ظلم ہی تو ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جنگ لڑی گئی، ویتنام، فلسطین، لبنان میں کتنے مظلوم انسانوں کا خون اس زمین پر بہایا گیا۔ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے دور حکومت میں ایک خوبصورت جوان لڑکی زیور سے آراستہ بغداد سے شام تک کا سفر کرے گی تو کوئی اس پر خیانت کی نگاہ ڈالنے والا نہیں ہوگا اور اس کی طرف کوئی خیانت کا ہاتھ نہ بڑھائے گا۔ صحرا، دریا، شہر اور دیگر اشیاء پر عدل کا راج ہوگا، یہاں تک کہ حیوانات میں بھی عدل کا غلبہ ہوگا۔ بھیڑیے کی شرارت بھی جنگل سے ختم ہو جائے گی، بھیڑ بکریاں چین سے زندگی بسر کریں گی، خدا کے حکم سے کرۂ ارض پر عدل قائم ہو جائے گا۔ جب حیوانات عدل سے تجاوز نہ کریں گے تو انسان تو دور کی بات ہے۔ آیا ہماری زندگی میں ایسا ممکن ہے کہ جہاں رخ کریں عدل نظر آئے، توحید کا دور دورہ ہو، حقیقت اور معنویت پائی جائے اور یہ فحشت زدہ زندگی، بدحال بیوی بچوں کی پریشانیاں دور ہوں اور ہماری زندگی میں بھی خوشحالی آئے؟ آئیے دعا کریں۔ کہاں ہے وہ کلمہ تقویٰ پر جمع و متحد کرنے والا؟ کہاں ہے وہ ان پر نصرت و کامیابی حاصل کر لینے والا جنہوں نے اس پر ظلم کیا اور تہمت لگائی؟ کہاں ہے وہ مستر و بے قرار کہ جب بھی دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ نیک اور متقی انسانوں کا سردار، اور کہاں ہے وہ فرزند نبی مصطفیٰ؟ کہاں ہے وہ دل بند علی مرتضیٰ؟ کہاں ہے وہ نور عین فاطمہ کبریٰ؟ دعائے ندبہ۔ تقریر نمبر 22 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہماری پوری بحث کا عنوان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین پر مشتمل تھا۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل، جہاد۔ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس مومن کا ایمان ناقص ہے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھا ستون جہاد ہے جس کی اقسام تشریح طلب ہیں۔ جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں، جہاد اکبر، جہاد اصغر وغیرہ، جن کو بیان کرنے کے لیے کئی دن اور کئی مجالس درکار ہیں۔ اس چوتھے ستون جہاد کو ترجمہ اور شرح کے ذریعے اجمالی طور پر بیان کیا جائے گا اور اسی احادیث پر اکتفا کریں گے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جہاد کی 4 شاخوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ جہاد کی اقسام کو سمجھنا، یاد رکھنا اور دوسروں کو بتانا۔ جہاد کی 4 شاخیں ہیں: اول امر بالمعروف، دوم نہی عن المنکر، سوم ہر مقام پر صدق، چہارم اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا شارع مقدس نے ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے، یعنی سن بلوغت سے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکا اگر 15 سال کا ہے اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے، ہر مرد اور عورت پر جب وہ بالغ ہو جائے تمام واجبات کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تمام گناہ کبیرہ کو جان لے اور ان سے اجتناب کرے۔ پس ان احکام کی جاننے کے بعد اس پر واجب ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہدایت کرے کہ وہ ان احکام دین پر عمل کریں۔ اپنی بیوی، اولاد، خادم جو بھی اس کے ماتحت ہوں، آپ پر واجب ہے کہ اپنے اہل خاندان کو مسائل دینی سے آگاہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ یہ ہے امر بالمعروف، یعنی اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اے ایماندارو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اگر آپ کی اولاد جہنمی ہوئی تو آپ قصوروار ہیں، خدا کے نزدیک آپ جواب دہ ہیں۔ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا، وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے عمل کے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ گناہوں کو جان کر ان سے اجتناب کریں۔ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے واقفیت حاصل کریں،
ان کو اچھی طرح جان کر ترک کریں، پھر اپنے اہل خانہ کو ان کی شناخت کروائیں اور ان سے بچنے کی تلقین کریں۔ پس پہلے خود، پھر گھر والے، پھر دوسروں کو نہیں کریں۔ ماؤں پر لازم ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو مسائل حیض و نفاس و استحاضہ سکھائیں۔ کسی بزرگ نے پیغمبر خدا کے تعداد ازدواج یعنی زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول خدا خواتین سے متعلق مسائل کو اپنی ازواج کے سامنے بیان کر دیتے اور آپ کی ازواج دوسری مسلمان عورتوں کو وہ مسائل بیان کر دیتی۔ روایت میں کہ ایک عورت نے پیغمبر سے زنانہ مسئلہ دریافت کیا تو شرم کے مارے آپ کی پیشانی سے پسینہ جاری ہو گیا، اسی لیے آپ کی ازواج مطہرات احکام کے پہنچانے کا وسیلہ تھیں۔ تمام لوگوں پر گناہ کبیرہ سے آشنائی لازم ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا اور بعد میں آپ نے عذر پیش کیا کہ میں حرام سے واقف نہ تھا، اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ کا یہ عذر بارگاہ خدا بندی میں قابل ہے یا نہیں۔ وہاں یہ کہا جائے گا تم نے حرام و حلال کیوں نہیں سیکھے۔ ہر مسلمان کو گناہ کی فہرست سے آگاہ ہونا چاہیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ان گناہوں سے باخبر رکھنا چاہیے۔ تم سے تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بوڑھی عورتوں پر پردہ واجب نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں اور سڑکوں پر بوڑھی عورتیں پردے میں ہوتی ہیں، جبکہ شرعاً ان پر پردہ واجب نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سخت پردہ کرتی ہیں اور اپنی لڑکیوں کو، نواسیوں کو پردہ نہیں کراتی، اور ایسے لباس بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ان کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ ایسی بوڑھی عورتوں پر قہر خداوندی نازل ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو بہت زیادہ بوڑھی اور ضعیف ہو گئی ہیں، شادی کی عمر گزر چکی، شادی کے قابل نہ رہی ہوں، ان کے لیے پردہ کرنا واجب نہیں ہے، بشرطے یہ کہ کوئی زینت نہ کریں، اپنے آپ کو آراستہ نہ کریں۔ خضاب، سرخی، پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے جو نامحرموں کے لیے پرکشش ہوتا ہے، مردوں کے سامنے زینت نہ کریں تو ان پر سے پردہ ساقط ہے۔ اور بوڑھی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، وہ اپنے کپڑے، چادر، دوپٹہ وغیرہ اتار کر سر ننگا کر ڈالیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے یہ کہ ان کو اپنا بناؤ سنگھار دکھانا منظور نہیں، اور اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے اور بہتر ہے۔ خدا تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 60۔ اے محترم خاتون، آپ اپنے پردے کے بجائے اپنی جوان لڑکیوں، پوتیوں اور نواسیوں کو بے پردگی سے منع کریں۔ ان کو پردہ کرانا خدا نے نہی عن المنکر کے ذریعے آپ پر واجب قرار دیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اس گناہ سے بچائیں۔ اپنی لڑکی کو بالغ ہونے سے پہلے یہ باور کرا دیں کہ قرآن مجید میں پروردگار نے نامحرم مردوں کے سامنے اپنے بدن کو آشکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے سے عمل بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا اٹھتا جا رہا ہے۔ محرم و نامحرم کی اب کوئی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آپ اپنے لڑکوں کو بھی یہ بات بتائیں اور سمجھائیں کہ مومن پر واجب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نامحرم عورت کے بدن پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، چیز جائے کہ اس کے بدن کو چھونا، ہاتھ لگانا۔ اپنے جوان بچوں کو بتائیں کہ کسی اجنبی عورت کو مس کرنا حرام ہے۔ پیغمبر اکرم اور حضرت علی کا عورتوں سے بیعت لینا۔ خواتین کا پیغمبر کے ساتھ بیعت کرنے کا جو طریقہ روایت میں نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا ایک پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے، اسی طرح خواتین ایک ایک کر کے اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیتی اور بیعت ہو جاتی۔ جس طرح مرد کرتے تھے اس طرح تو ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس طرح بیعت کا مقصد حاصل ہو جاتا تھا، اور یہی کیفیت مولا علی کے لیے نقل ہوئی ہے کہ جب اعلان غدیر خم کے بعد پیغمبر اکرم اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا چکے تو مردوں کے ساتھ ساتھ جو خواتین موجود تھیں ان کے لیے پانی کا برتن مہیا کیا گیا اور حضرت علی نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، اور عورتیں جوک در جوک آ کر آپ کی بیعت کرنے لگیں۔ اور اے رسول، ایمانداروں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ اور اے رسول، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ ان احکام مقدسہ اسلام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احکام آج کل بالکل ترک کر دیے گئے ہیں، بیان نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی ان اہم مسائل پر توجہ دی جاتی ہے۔ شہوت اور لذت کی نگاہ سے کسی نامحرم کی طرف دیکھنا بغیر کسی شک کے حرام ہے۔
اور اس کے بارے میں نص قرآن موجود ہے۔ اور اس طرح ایک لڑکی اور عورت پر بھی کسی نامحرم مرد یا لڑکے کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ مرد اور عورت کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتوں کو کہو وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور بد نظری سے اجتناب کریں۔ بہرحال حکم ہے اپنے اہل و عیال کو ہر واجب ادا کرنے کا حکم کرو اور حرام کے فعل سے روکو۔ اگر آپ کا کوئی بچہ اپنے اسکول کے کسی بچے کی روشنائی لے آیا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ وہ روشنائی اس بچے کو واپس کروائیں اور اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ دوسرے کا مال بغیر مالک کی اجازت حرام ہے، اور اسی طرح کسی کا مال ضائع کرنا بھی حرام ہے۔ افسوس ہے ان والدین پر جو روز قیامت اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، کیونکہ وہ شکایت اور احتجاج کریں گے کہ آپ نے ہمیں حلال و حرام کیوں نہ سکھائے اور ہمیں حرام سے کیوں نہ روکا۔ لیکن اس وقت فرار کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے لڑکے بالوں سے بھاگے گا۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 تا 36۔ نرمی اور پیسوں کی لالچ کے ذریعے برائیوں سے روکیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چند درجات ہیں جو آپ کو طے کرنا ہوں گے۔ سب سے اول درجہ تو یہ کہ انسان خود اس پر عمل پیرا ہو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس راستے پر گامزن کرے۔ دوسرے مرحلے میں چند شرائط کے ساتھ آپ دوسروں کو ہدایت کر سکتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب اپنی اولاد کو امر و نہی کرنا ہے تو نرمی اور اخلاق کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، نہ یہ کہ اس کے ساتھ تیز و تند لہجہ اختیار کریں یا اس کو لٹھ ماریں یا تھپڑ رسید کریں۔ ہاں، اگر جب پیار و محبت سے کام نہ چلے تو آپ سختی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے پیسے بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ بھی کریں۔ واجب ہے کہ اس کو پیسے دے کر واجبات کا شوق دلائیں۔ اگر آپ کا بچہ تارک الصلاۃ ہے تو یہ نہ کریں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیں۔ جانتے ہیں آپ کے اس عمل سے کیا ہوگا؟ وہ اور بگڑ جائے گا، بے راہ روی کی طرف مائل ہو جائے گا، بدمعاش اور دغاباز لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا تو وہ اسے فریب دے کر کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ آئیے پروردگار سے دعا کریں، بار الہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ پروردگار میری اولاد، گھر والوں اور مال کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ خاص طور پر میری اولاد دنیا اور آخرت میں میری نور چشم قرار پائے۔ بعض اوقات انسان سے اس قدر واجبات چھوٹ جاتے ہیں کہ وہ خود کیا نیکی کرنے کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، بلکہ وہ اتنے منکرات کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ خود اپنے نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رشد و ہدایت میں اور امر و نہی میں فرق ہے۔ ارشاد یعنی ہدایت کرنا اور امر و نہی یعنی نیکی کرنے کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا۔ اگر کسی جاہل کو راہ راست پر لانا ہے تو اس کو ہدایت کرنا پڑے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو عورتیں بے پردہ ہیں، علماء و مساجد سے دور ہیں، ان کو پردے کے بارے میں معلوم ہی نہیں، ضروریات دین کے بارے میں بالکل نہیں جانتی، ان کو سکھانا اور ہدایت کرنا چاہیے۔ اے محترم خواتین، قرآن کا حکم یہ ہے کہ اپنی زینت اپنے شوہروں کے علاوہ آشکار نہ کرو، صرف اپنے محرم اور شوہر کے سامنے اپنی آرائش کو ظاہر کر سکتی ہے۔ شادی بیاہ کی محافل میں جہاں نامحرم ہوں وہاں زینت اور سنگھار کر کے ان کے سامنے جانا حرام ہے۔ اس آرائش کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے یا خواتین کے سامنے جا سکتی ہیں۔ اس عورت پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو عطر یا پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اس وقت تک خدا کی لعنت پڑتی ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں لوٹ جاتی۔ جب وہ ان احکامات سے واقف ہو جائے تو اسے نہیں کرنا چاہیے، عمل کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اگر نرمی سے نہ سنے تو سختی کرنا چاہیے، اگر پھر بھی نہ مانے تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اگر آپ کسی محفل میں شریک ہیں اور کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو بجائے سننے کے کرنے والے کی مذمت کریں اور جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کا دفاع کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا شمار بھی غیبت کرنے والوں میں سے ہوگا۔ روایت میں کہ ایک عابد و زاہد شخص کے سامنے ایک مرغ کے بچے کو دو بچے پکڑے ہوئے اس کے پر نوچ رہے تھے اور وہ مرغ فریاد کر رہا تھا، لیکن اس بے مروت عابد کو اس پر ترس نہیں آیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نماز بھی کافی طولانی ہو گئی اور وہ مرغ چیختا رہا۔ بالآخر اس بے زبان پرندے نے غیظ کے عالم میں دیکھا اور وہ عابد زمین میں دھنس گیا۔ وائے ہے اس پر جو کسی مظلوم کی داد رسی پر مقدور ہو اور اس پر ظلم کی داد رسی نہ کرے۔
معنی الاخبار صدوق میں ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک عالم عابد اور قاضی تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو قبر میں فرشتے عذاب الہی کے لیے آئے۔ جب تازیانہ عذاب مارنے کے لیے تیار ہوئے تو ان سے کہنے لگے، فلاں دن فلاں جگہ سے تم گزر رہے تھے، تم نے ایک مظلوم پر ستم ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی کوئی مدد نہ کی۔ فرشتے نے ایک تازیانہ لگایا جس سے اس کی آگ قبر سے بھر گئی جس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اس کی قبر کی آگ کب بجھی یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اگر کسی عورت کو دیکھو کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے تو اس عورت کی مدد کرو۔ اگر آپ ماہ رمضان میں کسی کو سڑک پر سگریٹ پیتا ہوا دیکھیں یا کھاتا پیتا دیکھیں تو بڑے احترام اور خوش اخلاقی سے اس سے کہیں کہ اگر آپ مریض ہیں یا مسافر ہیں تو برائے مہربانی ایک گوشے میں جا کر کھا پی لیں۔ مسافر کے لیے حکم ہے، اگر علی الاعلان رمضان میں کھائے پیے تو اسے کم از کم 5 کوڑے مارے جائیں۔ فٹ پاتھ پر جگہ گھیر لینا بھی حرام ہے۔ یہ جو پھل والے یا پرچون والے آدھے راستے کو گھیر لیتے ہیں، یہ کھلم کھلا حرام ہے۔ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ لوگوں کو راستہ روکیں؟ راہ چلنے والوں کو کسی شہری انتظامیہ میونسپل کارپوریشن کے فرد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اپنا دینی فریضہ نہی عن المنکر انجام دینا چاہیے۔ آپ کسی کو بھی کوئی برا گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ پر اس کی ہدایت کرنا اور اس کو مسئلہ بتانا واجب ہے۔ اگر وہ مسئلہ جانتا ہے تو اس کو فعل حرام سے روکیں، البتہ اس کی بھی کچھ شرائط ہے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ ایک برائی سے روکنا اور کئی برائیوں کا ارتکاب کرنا۔ ایک حاکم کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک رات وہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے دروازے سے گزرے تھے کہ اس گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فوراً دیوار پر سیڑھی لگائی، اس کی چھت پر چڑھ گئے، جھانکا اور اس گھر والوں کو ڈانٹ کر کہا، اے دشمن خدا، تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ اس شخص نے چھت پر دیکھا تو حاکم وقت کو کھڑا ہوا پایا۔ وہ مجبور ہو گیا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں۔ فوراً بولا، اے حاکم، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ تو 3 گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ پس بغیر صاحب خانہ کی اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 28۔ رسول خدا جب خانہ سیدہ میں داخل ہوتے تو اجازت لیتے تھے، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اگر جناب فاطمہ فرماتی تھی تشریف لے آئیے تو داخل ہوتے تھے، ورنہ واپس چلے جاتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت جابر ساتھ آیا اور فرمایا، بیٹی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جابر ہیں، تو جناب فاطمہ نے ان کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ دوسرے یہ کہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے، لوگوں کے دروازے سے گھر میں داخل ہو، نہ یہ کہ چوروں کی طرح سیڑھی لگا کر چھت پر چڑھ کر گھر میں داخل ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ اور آپ کا تیسرا گناہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں قدم رکھیں سلام کریں۔ اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو روایت میں کہ کرام الکاتبین کو مخاطب کر کے سلام کرے یا یہ کہے، بہرحال سلام ترک نہ کرے، سلام علی عباد اللہ الصالحین۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک گناہ سے کسی کو روکیں اور 3 گناہ خود کر بیٹھتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو اس سے بدتمیزی سے کہیں، دیکھو گدھے کی طرح کھڑا ہے۔ اگر آپ اس طرح روکیں گے تو کئی گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو حرام یا مکروہ سے روکنا چاہتے ہیں تو عمدہ طریقے سے نہی عن المنکر کریں، اپنی خواہشات نفسانی کو بیچ میں کم لائیں، خلوص دل کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیں۔ اگر آپ نے خلوص اور شوق کے ساتھ یہ فصل انجام دیا تو آپ کا خدا آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم کی طرح تبلیغ کے دوران جب مکے میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیتے، پاؤں تک آپ کے خون سے تر ہو جاتے، اس کے باوجود آپ ان کے لیے دعا فرماتے، پروردگار اس قوم کی ہدایت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یعنی میری معرفت نہیں رکھتے۔ حضور اکرم نے ان کا عذر بھی بتا دیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کسی گناہ کی مرتکب نہ ہو۔ آپ بھی آج کے دن یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہ کریں گے، کسی واجب کو ترک نہ کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے خوشنود کریں گے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کریں۔ خاص طور پر اس رات
کو جو ماہ رمضان کی آخری شب ہے، خدایا ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے، آج کی رات اور صبح تک ہم اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو پائے، بار الہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی کتاب ایمان جلد دوئم اپنے اختتام کو پہنچی۔ کتاب کے مؤلف شہید محراب آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں نئی کتاب کے ساتھ۔